عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کے مثل تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا لشکر ساتھ لے کر آپ خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر حضرت صباب بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ ساتھ داخل ہو گئے، اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا، اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کا لشکر آ گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ قلعہ کموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا، اور قلعہ کا رئیس مرہب خود میدان میں اتر آیا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلا وار مرہب نے کیا، جو کہ حضرت علی نے روک لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر پر تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی، سر کٹا، مغز کٹا، اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی، اور مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح ان پر گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ گئیں اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر قلعے کے پھاٹک کو اکھاڑ دیا، اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔